کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جی وہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور پھر بڑا وہ گرجی اور برسیں اور پھر انہوں نے بار بار 5 نام بھی لیتی رہی جی، تصویریں بھی دکھاتی رہی. اچھا she was pretty furious. اندازہ کریں. اور پھر آپ دوسری جانب الزامات لگاتے ہیں اور پھر جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے طریقہ کار اپناتے ہیں, تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اہم ادارے ہیں اور ان کی جو شخصیات ہیں, اگر ان سے متعلق کوئی اعتراضات ہیں تو اس کے حوالے سے بھی فورمز موجود ہیں, لیکن جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ کام کرنا بہرحال یہ اب خاصا بن چکا ہے. اچھا, ہم نے ویسے دیکھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا جو 9 رکنی لارجر بینچ ہے وہ آج بھی 11 بجے کے بعد دوبارہ سماعت کرے گا, اور کل بھی انہوں نے سماعت کی تھی. اور جو کل سماعت کا پرپس بھی یہ تھا, وہ یہ کہ اس بات کا تعین کرنا تھا کہ الیکشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کون کرے گا. اور اس میں ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو یہ اسخط نوٹس تھا, اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں, چاہتے ہیں کہ انتخابات آئین کے مطابق ہوں. دیکھنا ہے کہ اسمبلیز کی تحلیل کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کا ہے, کیونکہ ابھی بحث یہی چھڑی ہوئی ہے. گورنر جیسے پنجاب کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جی میں تو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنا, تو میں اب آئین کے مطابق میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں آگے نہ اناؤنس کروں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اناؤنس نہیں کر سکتے, وہ اناؤنس نہیں کر سکتے, تو نگران جو وزیر اعلیٰ کا سیٹ اپ ہے وہ اناؤنس کرے گا. اور پھر ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جانب سے بھی جو بینچ کی تشکیل ہے اس کے والے سے بھی کافی زیادہ سوالات, ایون ود ان دا بینچ بھی ایسی بات ظاہر ہے. اسپیشلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق بات کی جا رہی ہے, جو کہ سینئر منتظم جج جنہیں کہا جاتا ہے, تو وہ بیسکلی بات یہ کی جا رہی تھی کہ اس پہ فل کوڈ بنانے جانا چاہیے تھا, لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے جلسوں میں کھڑے ہو کے اس طرح سے نام لیتے ہیں, اور عدلیہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک کسٹوڈین ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کے لیے ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. تو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں. ماہر قانون اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور ظاہر ہے کہ آپ ایسے قانونی پہلوؤں کی نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں اور کورٹس میں بھی جاتے رہتے ہیں ایسے معاملات سے متعلق. یہ جو اب طریقہ کار بن چکا ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کو کہ معزز جج صاحبان کے بارے میں یا معزز شخصیات کے بارے میں اس طرح سے وہ نام لیتے ہیں, ان کی تصاویر دکھاتے ہیں, اور خاص طور پر مریم صاحبہ کی جانب سے یہ کیا گیا, یہ کوئی مناسب عمل ہے؟ اور قانونی اعتبار سے کیا یہ جائز ہے ایسا کرنا؟ بہت شکریہ. ایک تو پہلے بتاتا چلوں میں آپ کو کہ سپریم کورٹ کوئی نیا کام کرنے نہیں جا رہی ہے. لاہور میں جو کہ پٹیشنر میرے ایسوسیٹ پٹیشنر تھے, لاہور ہائی کورٹ نے 10 فروری کو یہ حکم دے دیا تھا کہ پول ڈیٹ دے دینی ہے الیکشن کمیشن نے گورنر کی مشاورت کے ساتھ. وفاقی حکومت بھاگ رہی تھی, الیکشن کمیشن بھاگ رہا تھا, گورنر اپنے آئینی اختیارات استعمال کرنے سے بھاگ رہا تھا. پھر توہین عدالت فائر ہوئی. توہین عدالت کی ہیئرنگ کل تھی اور یہ 2 مارچ پہ گئی ہے کہ توہین عدالت کی جو ہے مجھے اظہر صدیق صاحب قطع کلامی کی معذرت, لیکن کیا یہ گورنر پنجاب کے خلاف ہوئی ہے یا گورنر کے پی کے خلاف ہوئی ہے؟ کیونکہ گورنر پنجاب نے کہا کہ میں تو پارٹ ہی نہیں بنا نا اس کا, تو پھر مجھے تو آگے میں ڈیٹ نہیں دے سکتا. نہیں, یہ ہو نہیں سکتا نا. آئین کا آرٹیکل اگر 105 اور 112 پڑھے, سب سے پہلا کام ہے اسمبلی تحلیل اپنا پول کی ڈیٹ دے رہی ہے, پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ بننی ہے, یعنی کیئر ٹیکر کیبنٹ بنا دی, ٹرانسفر پوسٹنگ ساری ہوگی, تو آئین تو پورا پڑھا ہی نہیں. اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں مشاورت میں بھی بھائی آئین کا, اور جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ گورنر, اب جو میں بات آپ کے سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایسا نئی چیز نہیں آئی ہے. پہلی تو بات ہے, میں جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اور جسٹس اطہر ملا, میں اسے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ کسی سیاسی جماعت نے آج تک تحلیل کو چیلنج کیا. مجھے بتا دے کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس اتنا. لیکن اظہر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے ایک زمانہ تھا جب ٹکرز ہوتے تھے نا, یعنی کہ سماعت کے دوران جو ریمارکس ہوتے تھے وہ ٹی وی چینلز پر اس طرح سے چلتے تھے کہ اس سے تاثر یہ جاتا تھا کہ لو جی فیصلہ یا کوئی حکم صادر کر دیا. پھر ود دا پیسج آف ٹائم جب اویئرنیس بڑی میڈیا میں, تو پتہ چلا کہ یہ ریمارکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ اس کے بالکل برعکس بھی آ سکتا ہے. تو آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے سر اس چیز کو؟ نہیں, میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت یہ ٹارگیٹڈ کیمپین شروع کی ہے مریم نواز نے اور مسلم لیگ نون نے عدلیہ کے خلاف. میں صرف کلیئر آپ تک یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو ایسا کوئی بڑا ایشو ہی نہیں ہے. آئین مینڈیٹ دیتا ہے کہ 90 اور دیکھیں ججز کے بارے میں, جس طرح مثال کے طور پر جسٹس سعید مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف جسٹس اعجاز اللہ سر کے ساتھ, آپ کو یاد ہے جب پاناما کا کیس آیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی 5 ججز کے اگینسٹ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین شروع کی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ 3 لوگوں کو توہین عدالت میں اس وقت سزا ہوئی تھی. نہال ہاشمی, طلال چودھری, وہ جب سسیلین مافیا والی بات ہوئی تھی سر,
بالکل یاد ہوگا آپ کو. اور یہ وہ میری سینٹرل لندن کا پورے پاکستان میں جداتے نہیں, اب بھی کوئی بات ہی نہیں ایسی. میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو, بتائیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے, ڈیٹ دینی ہے. ڈیٹ ہائی کورٹ نے کہا ہونے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کو اپنی دیر کے لیے چھوڑ دے. لیکن مجھے یہ بتائیں, کل جو مریم نواز صاحبہ نے جو اسپیسیفکلی کل خطاب کیا ہے, جو 5 کے ٹولے کے والے سے بات کرتی رہی ہیں, جو تصاویر کے والے سے بات کرتی رہی ہیں, پھر بینچ فکسنگ کا بھی جس طرح سے انہوں نے لفظ کا استعمال کیا, سابقہ عسکری قیادت پہ بھی وہ جو کھلے عام تنقید کر رہی تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہیں یا ان پہ کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ نہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کو اس معاملے میں بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے. بینچ بنانا توڑنا یہ کون ہوتے ہیں کہ بینچ میں یہ لوگ آنے چاہیے, یہ آنے چاہیے. یہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز کے کیس میں طے کر دیا ہے. اس وقت جسٹس گلزار صاحب موجود تھے, یہ طے ہو گیا تھا بینچ بنانا ہے, یہ استحقاق چیف جسٹس کا ہے. اب پسند اور ناپسند میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں ایشو کیا ہے ایسا. یہ کوئی رائٹ اینڈ لائبلٹی کی بات ہو رہی ہے, آئین کی تشریح کی بات ہے. 2 ججز ہو, 4 ججز ہو, 9 ججز بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جی جیسے کہ آپ نے کیا بھی کہ لارجر بینچ کے بجائے فل کورٹ بنا دیں, لیکن وہ بھی چیف جسٹس کا اختیار ہے ایک طرح سے. نہیں دیکھیں, یہی تو بات سمجھنے کی بات ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان بار کونسل میں ہمارے اچھے دوست ہیں, لیکن وہ سیاسی لوگ ہیں. ان میں سے ایک کو آفر کی گئی ہے صدر پاکستان بننے کے لیے, کچھ لوگوں کو سینیٹر بننے کی آفر کی گئی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ بار کونسل بیٹھ کے, یعنی بار کونسل کا پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جب ہماری پیچھے تھی, وہ پٹیشنر, آپ مجھے یہ بتائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کیوں آئی اس وقت؟ اس وقت غیر قانونی کام ہو رہا تھا نا. یہاں تو پاکستان بار کونسل کو آنا چاہیے تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, ہم اکٹھے ہو گئے آ کر ہم آیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اب یہ کس نے کرانے کس نے نہیں کرانے اس کی تشریح ہونی ہے. ڈیٹ جو کہ نہیں دی. اور یہ بھی بتانا چلوں میں آپ کو, میں نے باقاعدہ لاسٹ تھرسڈے والے دن ایک پٹیشن دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ دونوں نہیں مان رہے نا, تو صدر پاکستان سیکشن 57 کے تحت تاریخ دے. پھر جس دن صدر پاکستان نے تاریخ دیا, لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹسز جاری کر دیے, نوٹس جاری کیے کہ صدر نے ڈیٹ دے دی. جب ڈیٹ دے دی, الیکشن شیڈیول آ گیا, الیکشن شیڈیول دے اپنا الیکشن کمیشن اور الیکشن کرائے. اور دوسرا یہ ٹائم باؤنڈ ایکسرسائز ہے, 90 ڈیز ہے. اب 90 ڈیز میں سے اب آپ دیکھیں 40 دن, آج 41واں دن آ گیا, 50 دن پیچھے رہ گئے. 54 دن کے اندر شیڈیول آنا ہے, 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شیڈیول لے کے, تو 61 دن کا پروسیس تو پہلے ہی وائلیٹ ہو گیا. اور یہ ایک اور بات بتا چلو, ایک اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ سنگل پول, بھائی سنگل پول سیکشن 69 میں دیکھیں وہ بات ہو رہی ہے. اور ڈیفینیشن میں اگر جا کر دیکھیں اسمبلی کا, تو وہ صوبائی اور نیشنل اسمبلی ہے. تو کس نے کہہ دیا کہ سنگل پول نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی؟ آئین کی منشا یہ نہیں ہے. آئین نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن یا نیشنل اسمبلی الیکشن کسی دن بھی ہو سکتے ہیں, یہ لازمی نہیں ہے. یہ نا آئینی قدغن ہے اس کے اوپر, نا آئینی پابندی ہے اس کے اوپر. وجہ صرف اتنی ہے, اب جاگنا ہوگا. مریم نواز اور سب لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی پڑے گی. یہ معاملہ عدالتوں کے پاس ہے. خدا را ججز کو اس طرح ملائن کرنا چھوڑنا چاہیے, اور یہ ہر ایک کی جانب سے ایسا ہی ہونا چاہیے. کوئی بھی سیاسی جماعت ایسا نہ کرے, اور اسپیسیفکلی پھر نہ لوگوں کو ترغیب دے, نہ پھر سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں ہوں. عزیز صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.